بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پوپ کی رحلت پر احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کی تعزیت اور پوپ کی تدفین اور نئے انتخاب کا طریقہ کار، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 21 اپریل کو جب مذہبی دنیا کے قدیم ادارہ کیتھولک چرچ، جس کے 1.3 بلین پیروکار ہیں، اس کے مذہبی سربراہ پوپ فرانسس کا 88 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو جہاں دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے، وہاں بین الاقوامی احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے بھی درج ذیل تعزیتی پیغام بھجوایا۔ واضح رہے کہ یہ پیغام انگریزی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ میں نے گوگل کی مدد سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہز ہولینس پوپ فرانسس کی وفات کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا۔ اپنی زندگی کے دوران پوپ فرانسس نے ہمیشہ غریبوں، مصائب کا شکار اور کمزوروں کی خدمت کے جذبے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جنگ، ظلم اور ناانصافی کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسانوں کے لیے غیر معمولی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہمدردی، انکساری اور ایمان سے بھرپور ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے درمیان پل بنانے کی کوششیں کیں۔ اپنے دور پاپاسی میں ویٹیکن میں انہوں نے احمدیہ مسلم جماعت کے نمائندگان کو عزت، خلوص اور گرمجوشی سے خوش آمدید کہا، جس کے لیے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے میں کیتھولک چرچ اور دنیا بھر میں اس کے پیروکاروں کے لیے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کے اس تحریری تعزیتی پیغام کے علاوہ اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں جو تعزیتی قرارداد پیش کی گئی اور جس کا ویڈیو کلپ آپ ملاحظہ کریں گے، اس میں مسلمانوں کی طرف سے احمدیہ مسلم جماعت کے مقامی امام مکرمی فخر آفتاب صاحب نے بھی شرکت کی۔ Our next item of business is a motion of condolence in the name of the First Minister, and on behalf of all members and staff of the Scottish Parliament, I expend my deepest sympathy to the Roman Catholic community in Scotland and worldwide on the passing of His Holiness Pope Francis. We will remember his compassion and humanity, which have been at the very heart of the many tributes to him, and as a mark of our respect, our flags fly at half-mast today. And I am honoured to welcome to the gallery today Monsignor Jeremy Mill, the Vicar General for the Archdiocese of St Andrews and Edinburgh, the Right Reverend Shaw Patterson, Moderator of the General Assembly of the Church of Scotland, Rabbi Moshe Rubin, Senior Rabbi in Scotland, and Imam Fakhr Aftab of the Ahmadiyya Muslim community in Scotland. سب سے پہلے پوپ کی وفات کی تصدیق کارڈینل کیون جوزف فیرال نے کی، جو پوپ کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تصدیق ویٹیکن سٹی میں واقع کاسا سانتا مارٹا کی عبادت گاہ میں کی گئی، جہاں پوپ فرانسس رہائش پذیر تھے۔ وہ روایتی شاہی محل میں نہیں رہے، کیونکہ وہ اس شاہی محل کو بہت پرتعیش سمجھتے تھے۔ پھر ان کے جسد کو سفید لباس، جسے کاسا کہتے ہیں، پہنایا گیا۔ اس لباس پر 33 بٹن ہوتے ہیں، جو کیتھولک عقیدہ کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پوپ کے جسد کو زنک سے لگی لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا۔ اسی دوران پوپ کے کمرے اور ویٹیکن میں واقع ان کے اپارٹمنٹ کو سرکاری طور پر بند کر دیا گیا۔ پوپ کی مشہور انگوٹھی فشر مینرز رنگ، اس کو بھی ایک رسمی تقریب میں توڑ دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ یہ انگوٹھی سونے چاندی کی ملمہ کاری سے بنی ہوئی تھی، جو کہ روایتی سونے کے رنگ کے برعکس سادگی کی علامت ہے۔ 23 اپریل کو پوپ کی میت کو سینٹ مارتھا اسکوائر سے سینٹ پیٹرس بیسیلیکا لایا گیا۔ ان کا جسد عوامی دیدار کے لیے رکھا گیا اور روایت سے ہٹ کر اسے زمین پر رکھا گیا، نہ کہ کسی بلند سٹیج پر۔ بدھ کو صبح 11 بجے سے رات 12 بجے تک، جمعرات کو صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک
اور جمعے کی صبح کو 7 بجے سے شام 7 بجے تک عوام کو دیدار کی اجازت دے دی گئی۔ پوپ کی موت پر ماتم کا ایک انوکھا انداز آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ پوپ فرانسس کا تابوت روایتی 3 پرتوں کی بجائے صرف ایک زنک سے لگی لکڑی کے تابوت میں دفن کیا جائے گا۔ ایک انسانی جسم سے مشابہ ایک 6 کونوں والا ڈبہ ہے۔ تدفین سے ایک رات پہلے پوپ کے جسد پر پاک پانی چھڑکا جائے گا۔ چہرے پر سفید ریشمی کپڑا رکھا جائے گا۔ ان کے 12 سالہ دور کے سکے، ایک مختصر سوانح عمری اور کاغذات بھی تابوت میں رکھے جائیں گے۔ ان کا جنازہ 26 اپریل کو صبح 10 بجے سینٹ پیٹر اسکوائر میں ہوگا، جس کی قیادت کارڈینال جیوانی بتیستا کریں گے۔ تدفین کے سلسلہ میں سب سے بڑی روایت شکنی یہ ہے کہ پوپ فرانسس کو ویٹیکن کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا جیسا کہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے، بلکہ ان کی تدفین روم کی باسیلیکا آف سینٹ میری میجر میں ہوگی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ اکثر دعاؤں کے لیے جاتے تھے۔ یہ مقام حضرت مریم علیہ السلام سے منسوب ہے اور اپنی وصیت میں لکھے اس فیصلے سے ایک بار پھر پوپ نے عاجزی اور روحانیت کو فوقیت دی ہے۔ جہاں تک نئے پوپ کے انتخابات کا تعلق ہے تو یہ عمومی طور پر پرانے پوپ کے منظر نامے سے ہٹ جانے کے بعد 2 تا 3 ہفتوں میں شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت پوپ کے انتخاب کی کمیٹی، جسے کنکلیو کہتے ہیں، وہ 80 سال سے کم عمر کے تقریباً 120 کارڈینال پر مشتمل ہے۔ پوپ کا انتخاب ویٹیکن کے مرکز میں خفیہ رائے شماری سے کیا جاتا ہے، جس کی نگرانی انتخاب سے پہلے مقرر کیے گئے کوئی بھی 9 کارڈینال کرتے ہیں۔ پوپ بننے کے لیے موجودہ 120 کارڈینال کے کنکلیو میں سے 2/3 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ روزانہ 4 مرتبہ ووٹنگ کی جا سکتی ہے، اور اگر 33 دفعہ یعنی 33 ٹائمز ووٹنگ کے بعد بھی نتیجہ نہ نکل سکے تو پھر ٹاپ کے صرف 2 کارڈینال ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ پوپ کے انتخاب کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ سال 1271 میں پوپ کے انتخاب میں ایسی گندی سیاست کھیلی جاتی رہی کہ پوپ کے انتخاب میں 3 سال کا عرصہ لگ گیا۔ ہر ووٹنگ کے بعد جب انتخاب ہو رہا ہوتا ہے، وہاں چمنی کے ذریعے دھواں چھوڑا جاتا ہے۔ کالے دھوئیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتخاب کامیاب نہیں ہوا۔ سفید دھوئیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ اس وقت ہنگری کے پیٹر ایروڈو، گھانا کے پیٹر ٹرکسن، ڈیموکریٹک کانگو کے فریڈولین اور فلپائن کے لوئس وغیرہ پوپ کے عہدے کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ تو کون سا امیدوار کامیاب ہوتا ہے، اس کے لیے بہرحال ہمیں سفید دھوئیں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھی مختصراً چند تفصیلات جو کیتھولک چرچ کے سربراہ کی تدفین اور نئے انتخابات سے متعلق ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔